الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس بات پر خاص طور پہ میں اس وقت ابتدا میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے مخاطب ہوں، فخر محسوس کیجیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقام، ایک مرتبہ، ایک پریسٹیج عطا کی ہے، کیونکہ دین اسلام سے پہلے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے آپ کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی آپ کی حیثیت نہیں تھی۔ مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ کوئی اوقات نہ تھی۔ یہ جتنی بھی عزت ملی ہے، جتنی بھی تکریم ملی ہے، یوں کہیے کہ جو مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت کے بعد معاشرے پر صحیح طور سے عیاں ہوا، اور معاشرے نے اس بات کو سمجھا کہ عورت بھی کوئی شے ہے، عورت بھی کسی شے کا نام ہے، پھر اسے باقاعدہ ایک مقام دیا گیا، اور پھر وہی بات ہے کہ اسے مختلف رشتوں کے اندر پرو کر رکھ دیا۔ کہیں اسے ماں بنا دیا، کہیں اسے بیٹی بنا دیا، کہیں اسے بہن بنا دیا، کہیں اسے بیوی بنا دیا، کہیں اسے بہو بنا دیا، یعنی مختلف قسم کے رشتے اسے ایسے عطا کیے کہ ہر رشتہ جو ہے اس کے لیے انتہائی باعث توقیر بھی تھا، باعث تکریم بھی تھا، باعث توقیر ہے بھی اور باعث تکریم ہے بھی۔ اب یہ جو دین اسلام کا آسمان ہے، جس پر آپ کو مختلف قسم کی خواتین یعنی انتہائی چمکدار اور انتہائی دمکتی ہوئی نظر آتی ہیں ستاروں کی مانند، وہ بنیادی طور پہ اپنے کریکٹر کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے چمکتی اور دمکتی نظر آتی ہیں، جن کا کریکٹر رہتی دنیا تک عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارا پرابلم سارا یہ ہے صاحب کہ آج ہم جو کچھ بھی ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں ویسٹ سے ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں۔ ویسٹ میں عورت کیا کرتی ہے، یہاں کی عورت وہی کرنا چاہتی ہے۔ ویسٹ میں عورت کپڑے کیسے پہنتی ہے، یہاں کی عورت ویسے ہی کپڑے پہننا چاہتی ہے۔ ویسٹ میں عورت کس انداز سے چلتی ہے، یہاں کی عورت اسی انداز سے چلنا چاہتی ہے۔ ویسٹ میں عورت کتنی شترے بے مہار ہے، عورت بھی آزادی کے نام پر یعنی اتنی ہی شترے بے مہاری یہاں پر چاہتی ہے۔ غرض کی جو بے شرمی اور بے حیائی ویسٹ کے اندر پریویل کر گئی ہے، عورت بھی یہاں کی کم و بیش جو ہے اب یہی چاہتی ہے، الا ماشاءاللہ جو خواتین آج بھی اپنے آپ کو بچا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے سمجھا ہے کہ عورت کا وقار جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑھانا کرنے میں نہیں ہے، بلکہ عورت کا وقار ہی یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھے۔ اچھا، عزت اور توقیر کی اس کہکشاں کے اندر میں آج آپ کے سامنے ایک ہستی کا ذکر پاک کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج خواتین کو بنیادی طور پہ اپنا جو رول ماڈل ہے وہ اس طرح کی خواتین کو بنانا چاہیے، اس طرح کی ہستیوں کو بنانا چاہیے جس سے آپ دنیا میں بھی ممتاز ہوں گے۔ میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، دنیا آپ کے پیروں تلے ہوگی، دنیا میں آپ ممتاز ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ آج چلتے ہیں خاندان بنو ہاشم کے آسمان پر، اس عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں جو اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے معاشرے کے اندر عابدہ کہلاتی تھی۔ یعنی ایسی عقیلہ بنی ہاشم کا ذکر کرتے ہیں جن کی ذہانت و فطانت کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی کوئی ہم پلہ نہیں ہے، جن کی ہستی کے سامنے جرت و شجاعت، استقامت و بہادری جیسے الفاظ جو ہے نا، جو بڑے بڑے الفاظ ہوا کرتے ہیں، آپ یقین مانیے وہ خیرات لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی جو اپنے فن خطابت، فصاحت و بلاغت، راستگوئی، سچائی میں اور ظالم کے سامنے بے دھڑک کلمہ حق کہنے میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عملی تصویر تھیں، جن کے نانا جان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سید الانبیاء ہیں، تو نانی جان محسنہ اسلام اور اسلام کی خاتون اول ہیں، جن کے بابا جان مولا کائنات اور امی جان سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے بھائی جان شہیدان کربلا ہیں، تو چچا جان شہید جنگ موتا ہیں، جن کا مبارک نام مجھے کہنے دیجئے آسمانوں سے خود جبرائیل امین انتہائی محبت کے ساتھ لے کر تشریف لائے، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے سب سے پہلی مرتبہ زین اب پکاری گئیں۔ یعنی میں آج ذکر کر رہا ہوں بنیادی طور پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ ناظرین کرام، جن کی تعلیم و تربیت آپ جانتے ہیں ایسے ہوئی کہ جو علم و عرفان کی اس منزل کو پہنچی کہ صرف بنو ہاشم ہی نہیں بلکہ تمام قریش میں کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جو آپ کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ ارے ہمسری تو چھوڑیے صاحب، آپ کی خاک پاک کو پہنچ سکے، کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ ذرا سوچئے کہ زیر سایہ کن کی تربیت ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام گرامی زینب رکھے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو خود اپنی مبارک گٹھی پہ لائے، تو سوچئے کہ علم و
معرفت کے کیسے ہی سمندر آپ کے وجود کے اندر موجن ہو گئے ہوں گے۔ پھر ذرا سوچئے، باب مدینۃ العلم کی آپ صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، ان کے جگر گوشہ ہیں، تو باب مدینۃ العلم نے آپ کو کیا کچھ منتقل کیا ہوگا۔ پھر سوچئے کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آپ نور نظر ہیں، تو سیدہ کائنات نے آپ کو کیا کچھ منتقل کیا ہوگا۔ یعنی جو ادبیات میں، معنی اور بیان میں، بدیع کی اصطلاحات میں انتہائی مہارت رکھتی تھیں، انتہائی سلیس اور رواں الفاظ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور انتہائی خوبصورت مفاہیم کو استعمال کرتے ہوئے گفتگو فرمایا کرتی تھی، آپ کا کلام انتہائی شیریں تھا اور بہت آسان ہوا کرتا تھا۔ یعنی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ با کمال و بے مثال ہستی ہیں جو صرف ایک خاتون نہ تھی۔ آج ہمارے ہوتا یہ نا صاحب کہ ایک خاتون اگر خاتون ہی بن جائے تو بڑی بات ہے، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ صرف ایک خاتون نہ تھی، بلکہ بیک وقت آپ مصطفی و حسینی مشن کی علم بردار بھی تھیں اور مشن زینبی کی سالار بھی تھیں۔ یعنی جو تن تنہا پرچم حسینی تھامے یزیدی نظام کے خلاف اس انداز سے کھڑی تھیں کہ رہتی دنیا تک دنیا کی ہر عورت کے لیے آپ سلام اللہ علیہ حریت و استقامت کا ایک مکمل طور پر حوالہ بن گئیں۔ آج مجھے کہنے دے صاحب یہ جملہ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں صاحب پپٹ بنی ہوئی ہیں مغرب کے آگے، یعنی مغرب کے نعروں کے آگے، جال سازیوں کے آگے، مختلف قسم کی NGOs اور آرگنائزیشنز کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں وہ۔ لیکن ذرا سوچئے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ صرف تنہا ایک خاتون نہ تھی، بلکہ ایک پوری مکمل طور پہ تحریک تھی، ایک ایسی تحریک کہ جنہوں نے یزیدی لشکریوں کے وجود کو مکمل طور پہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا، یزیدیت کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا اور رہتی دنیا تک نانا جان کے دین کو بچا لیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مجھے کہنے تھے وہ ہستی ہیں کہ جو ایک طرف تو اپنے جلیل القدر والد کے علم اور دیگر اوصاف کی کسٹوڈین بنی، تو دوسری طرف زہد و تقوی، عقل و فراست، طہارت و پاکیزگی اور عبادت میں اپنی والدہ سیدۃ النساء العالمین کا عکس جمیل بنی۔ آپ سلام اللہ علیہ ناظرین ذرا سوچئے، تعلق خداوندی میں اس اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ راز و نیاز میں مشغول رہا کرتی تھیں، نمازوں کی کثرت کیا کرتی تھیں، روزوں کی کثرت کیا کرتی تھیں، تلاوت کلام پاک کی کثرت کیا کرتی تھیں، اور عالم یہ تھا، یہ تمام عبادتیں اور اعمال سخت ترین راتوں اور بدترین اپنے شرائط میں بھی کبھی فراموش نہ کی، یہاں تک کہ آپ کی نماز تہجد شب عاشور اور پھر اسیری کی راتوں میں بھی کبھی ترک نہ ہوئی۔ یہی وجہ اب ذرا مجھے کہنے دیں جملہ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی، عظیم المرتبت ہستی بھی شب عاشور اپنی پیاری بہنا سے اپنی نماز شب میں دعا کی درخواست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ ان کی نمازوں کا، ان کی عبادتوں کا، ان کے زہد و تقوی کا کیا ہی عالم ہوگا، اور کیوں نہ ہوتا۔ یعنی وہ لاڈلی شہزادی ان کی ہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، جو رات کو جب پروردگار کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پوری رات سمٹ کے ایک سجدے میں آ جائے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جن کے ایک سجدے میں پوری رات سمٹ کے آ جائے، جب ان کا سجدہ منتقل ہوا ہوگا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی عبادتوں کا کیا ہی عالم ہوگا۔ بات یہ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت ایک کمال شخصیت تھی صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی آپ کا خاص ایک روب و دبدبا تھا، چہرہ مبارک پر اپنے نانا جان کا جلال اور چال ڈھال میں وقار حیدری لیے جب آپ کلام فرمایا کرتی تھی نا، تو وقت کے جو یزیدی ہوا کرتے تھے ان کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کا کیا ہی کہنا کہ آپ حسبی و نسبی اعتبار سے کئی منازل میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مماثلت رکھتی تھیں، کہ جس طرح سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی، اسی طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو آغوش رسالت و ولایت میسر آئی، اور جس طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کی آمد پر باقاعدہ کھڑے ہو کر شفقت پدری کے تحت ان کا استقبال کرتے تھے، ان کو اپنی نشست پر بٹھایا کرتے تھے، ان کی دست بوسی کیا کرتے تھے، بالکل اسی انداز سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا اپنی نشست سے کھڑے ہو کر اکرام فرمایا کرتے تھے، اپنی نشست پر ان کو بٹھایا کرتے تھے، ان کو بوسے دیا کرتے تھے۔ اور یہی عالم جنتی نوجوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ جب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کے ملنے آپ سے آیا کرتی تھیں یا آپ کے پاس کسی کام سے آیا کرتی تھیں، تو امام علی مقام بھی ان کو وہی اکرام دیا کرتے تھے، وہی پروٹوکول دیا کرتے تھے جو مولا کائنات کے دربار سے آپ کو ملتا تھا۔
پھر ایک عجب شان کی صاحب، عجب شان یہ تھی کہ آپ سلام اللہ علیہ کی قناعت اور زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، گو کہ آپ بہت زیادہ مالدار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت صاحب ثروت کیا تھا، کثیر دولت آپ کے پاس موجود تھی، لیکن کمال یہ تھا کہ آپ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اندر مادی چیزوں کی کوئی وقت نہ تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، یعنی آپ زیور و زینت کے اندر کوئی دلچسپی نہیں لیا کرتی تھی۔ ہاں اگر آپ کو دلچسپی تھی، اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا، اور یہ خاص طور پہ جو آج ہماری خواتین ہیں نا، جن کو صاحب دکھنے میں، بننے سنورنے میں بہت وقت بھی لگتا ہے اور بڑا وقت بھی وہ اس پہ صرف کیا کرتی ہیں، ذرا سوچئے کہ ایکچول جو منٹیلٹی ہے وہ ہماری اس وقت کیا ہے، اور اصل میں جو ہماری سوچ ہونی چاہیے وہ کیا ہے۔ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہمیں بتلاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ آپ کے شوہر نامدار بے انتہا مال والے تھے، مال و دولت کی کثرت تھی آپ کے پاس، لیکن آپ کی جو دلچسپی تھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے تھی۔ آپ کی دلچسپی جو تھی وہ اپنے والدین اور اپنے نانا جان کے فقر و فاقہ کی سنت کو اختیار کرنے سے تھی کہ اسی دین کے لیے آپ سلام اللہ علیہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ان کی ہمراہی ہوئی، یعنی آپ کربلا کی جانب جو ہے وہ باقاعدہ ان کے ساتھ سفر کرتی ہیں، اور اسی مشن مصطفیٰ مشن حسینی پر اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، سب کو آپ نے قربان کر دیا۔ پھر ایک نڈر باپ یعنی شیر خدا کی نڈر بیٹی نے جس ہمت و استقامت کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک قافلہ حسینی کی عورتوں اور بچوں کو لیڈ کیا، ذرا سوچئے صاحب، یہ جملہ کہہ دینا، یہ جملہ ادا کر دینا بہت آسان ہے، لیکن کربلا کو بیان کرنا میں آپ کو واللہ بتلاؤں انتہائی مشکل ترین کام ہے، بلکہ ناممکن ترین کام ہے۔ ذرا سوچئے، بنو ہاشم کے سارے جوان شہید کر دیے گئے، امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام موجود ہیں، باقی تمام جتنے بھی مطلب یوں کہہ لیجئے کہ اپنا تمام جتنے جوانان بنو ہاشم ہیں سب کے سب شہید کر دیے گئے، سارے اصحاب شہید کر دیے گئے۔ اس وقت اگر کوئی قافلہ حسینی کو قافلہ زینبی میں تبدیل کر کے لیڈ کر رہا ہے تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہیں، کہ جنہوں نے عورتوں کو بھی لیڈ کیا، جنہوں نے بچوں کو بھی لیڈ کیا۔ اور ذرا ذہن میں رکھیے یہ بات کہ یہ کربلا سے لے کے کوفے تک کا سفر جو ہے وہ خود ایک قیامت خیز سفر ہے، پھر کوفے سے لے کے شام تک کا جو ایک سفر ہے وہ ایک قیامت خیز سفر ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ نے یزیدیت کو ایکسپوز کیا اور یزید کے ظلمت کدے میں اس کے مکروہ چہرے کو جس انداز سے آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے سے بے نقاب کیا، بلکہ اس سے پہلے آپ نے کوفے میں جس انداز سے ابن زیاد کو ایکسپوز کیا، اور پھر وہاں جا کر شام میں جب آپ نے یزیدیت کو ایکسپوز کیا اور اس کو بے نقاب کیا، پھر جس یوں کہیے کہ انداز سے آپ سفیر کربلا بن کر شہادت امام علی مقام کو بیان کرتی چلی آئی ہیں، اور جس طرح مشن مصطفیٰ کو مشن زینبی کے ذریعے سے آپ نے عام کیا، پھر اسی قافلہ حسینی کو ایک بار پھر جو نانا جان کے دربار سے نکلا تھا ایک بار پھر نانا جان کے دربار میں آپ دوبارہ لے کر گئیں۔ ذرا سوچئے صاحب کہ یہ آسان کام نہ تھا، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی استقامت تھی جس کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بار سلام ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آج کی مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کچھ کرنا ہے زندگی میں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو تھامنا ہوگا، ان کے نقش پا کو تھامنا ہوگا کہ باتوں کو ترازوں کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بسط اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے، تیور میں علی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔